کثرت کے ساتھ سن رکھی ہے، کثرت کے ساتھ کہ قیامت کے دن سورج سواریزے پر ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس عالم میں ساری امتیں مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور جا کر عرض کریں گی، اے آدم آج آپ ہماری مدد کریں، آج آپ ہماری شفاعت کریں۔ یہ شفاعت کی جو حدیث ہے یہ آپ نے کثرت کے ساتھ سنی ہے، لیکن جو میں حدیث آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ بخاری میں ایک واحد حدیث ہے جس کے لفظ اور جن کے الفاظ جدا ہیں۔ اس حدیث میں جو آپ نے کثرت کے ساتھ سنی ہے اس میں شفاعت کر دی ہے، مگر اس حدیث میں جو میں آگے بیان کرنے والا ہوں اس میں شفاعت کر دی نہیں ہے بلکہ مدد کر دی ہے۔ آج علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورج سواریزے پر ہوگا اور لوگ اور اتنا نزدیک ہوگا کہ لوگ اپنے پسینے سے شرابور ہوں گے اور نصف کانوں تک پسینہ پہنچ چکا ہوگا۔ اس عالم میں ساری دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی، اے آدم آج آپ ہماری مدد کریں۔ پھر بالآخر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں گے، بھیج دیں گے، کہیں گے کہ آج ہم سے نہیں بلکہ مصطفیٰ سے مدد مانگو۔ تو یہ حدیث کا مضمون یعنی غوث اور غیث آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے کہ اے آدم آج آپ ہمارے غوث بنیں، کذالک استغاثوا بآدم، اے آدم آج آپ ہمارے غوث بنیں۔ ساری دنیا جو روز معاشر جمع ہوگی وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی، اے آدم آج آپ ہمارے غوث بنیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اجماع کائنات کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی مسئلے پر نہیں ہوا، جتنا بڑا اجماع قیامت کے دن انبیاء سے مدد مانگنے پر ہوگا۔ اب اس اجماع میں سب نبی شامل، سب نبیوں کی امتیں شامل، سب صحابہ کرام شامل، سب ائمہ اطہار شامل، سب امام شامل، سب اولیاء شامل، اتنا بڑا اجماع۔ رب کائنات عرش پر جلوہ افروز ہے، سورج سواریزے پر ہے، قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ رب کائنات عرش پر جلوہ افروز ہے اور اللہ کے نبی سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ کہاں پر؟ اللہ کے سامنے۔ اور اس کو بیان کون کر رہے ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اللہ سامنے ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے تم نبی سے مدد مانگ رہے ہو، اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا شرک کر رہے ہو۔ یہی مدد تم اللہ سے مانگ لو، ہاتھ جوڑو، سجدے میں گر جاؤ اور کہو، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، جب تک ختم ہو رہے ہیں، جب حساب و کتاب کر لو، یہی مدد تم اللہ سے مانگ لو۔ مگر یہ سب امتوں کو نبی کے دروازے پر جانے اور نبی سے مدد مانگنے کی یہ شعور کس نے دیا اور یہ ہمت کس نے دی اور اس کو بیان کس نے کیا؟ اس کو بیان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر کوئی عقل نبی کے سامنے ہو اور نبی خاموش رہیں، کچھ نہ کہیں، اس کو اصطلاح محدثین میں سنت تقریری کہتے ہیں۔ اور اگر آقا علیہ السلام کوئی عمل اپنے ہاتھ سے کر کے بتائیں اس کو سنت فعلی کہتے ہیں، اور اگر آقا علیہ السلام کوئی عمل بتائیں اس کو سنت قولی کہتے ہیں۔ اور اگر آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی اور شخص آ کر عمل کرے اور آقا علیہ السلام خاموش رہے، کچھ نہ کہیں، اس کو سنت تقریری کہتے ہیں۔ اگر تو کوئی اور شخص
حضور کے سامنے کوئی عمل کرے وہ تو ہوئی نبی کی سنت تقریری، اور سب نبیوں کی امتیں مل کر حضرت آدم کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں اے آدم آج آپ ہماری مدد کریں، آج آپ ہماری مدد کریں۔ تو یہ کیا اللہ کی سنت تقریری بنی یا نہ بنی؟ یہ اللہ کی سنت تقریری بنی، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے اور اللہ پاک کچھ نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کی سنت تقریری بن گئی۔ تو یہ استغاثہ مدد مانگنا، آج یا رسول اللہ مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو یہ شرک کل قیامت کو بھی ہوگا، کل قیامت کو بھی ہوگا، اور اگر یہ جائز ہے، اگر قیامت کے دن یہ جائز ہے تو یہ آج بھی جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے وہ جو نبیوں کی امتیں ہوں گی وہ اس طرح چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گی اور آ کر کہیں گے کہ اے موسیٰ کذالک استغاثوا بموسیٰ، اے موسیٰ آج آپ ہماری مدد کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، آج آپ آقا کی بارگاہ میں جائیں۔ تو آنکھوں پر در مصطفیٰ کو لایا جائے گا اور سب اکٹھے ہو کر، ساری امتیں اکٹھی ہو کر آقا علیہ السلام کے خدمت میں عرض کریں گی یا رسول اللہ کذالک استغاثوا یا محمد، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ اللہ کے ہاں درخواست کریں اور ہماری مدد کریں۔ اللہ پاک آقا علیہ السلام فرمائیں گے اللہ پاک سے کہ اے اللہ، یا اللہ پاک امتیں پریشان ہیں، میری امت پریشان ہے، لہذا جب ہی صحابہ کی کام کر لے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے محبوب آج میں تمہیں پہلے مقام محمود پر دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ مقام محمود کیا ہے؟ احادیث صحیحہ میں ہے کہ اللہ پاک عرش پر جلوہ افروز ہوں گے اور اللہ پاک آقا علیہ السلام کو عرش پر بلائیں گے اور انہیں ٹھہرائیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا اس عرش پر ٹھہرنا اور قیام کرنا، اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور کرسی لگائی جائے گی، اس کے اوپر حکم ہوگا کہ اے میرے محبوب اس پر بیٹھ جا، وہ کرسی آقا علیہ السلام کا مقام محمود ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے محبوب اس کرسی پر بیٹھ جا، تو میں ادب الوہیت کے پیش نظر بیٹھوں گا نہیں، ادب الوہیت کے پیش نظر بیٹھوں گا نہیں، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور میں مخلوق ہوں۔ اللہ پاک فرمایا گیا محبوب بیٹھ جا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بیٹھوں گا نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں امت کے لیے نہیں بیٹھوں گا، میں دیکھتا رہوں گا تو کوئی امتی میرا خیال تو نہیں رہ گیا۔ ایک ہے ادب اور ایک ہے ادب کا ادب۔ ادب یہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میں بیٹھوں گا نہیں، ادب یہ ہے کہ ادب الوہیت کے پیش نظر نہیں بیٹھیں گے۔ مگر ان لوگوں جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے، انہیں بتا دیا کہ میں امت کے لیے نہیں بیٹھوں گا، مگر اصل میں وہ ادب الوہیت کے پیش نظر نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ حدیث کی بخاری شریف کی جس سے استغاثہ ثابت ہوا کہ انبیاء سے مدد مانگنا ثابت ہے اور صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کتنے سوال سن رکھے ہیں؟ یہ حدیث کی بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے اور کئی بار آئی ہے۔ کتنے سوال سن رکھے ہیں؟ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال سن رکھے ہیں نا، قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ آپ پوری بخاری کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایک حدیث بھی نہیں ملے گی جس میں 3 سوالوں کا ذکر ہو۔ امام بخاری جتنی بار بھی حدیث لائے ہیں وہ ایک ہی حدیث کی ایک ہی سوال کی حدیث لائے ہیں کہ قبر میں ایک سوال ہوگا، معقول کا قبول بھی حد کے ہاتھ میں رکھا، بتائیں محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ جو 3 سوال ہیں وہ کدھر ہیں؟ یہ جو سیاستہ کی باقی کتب ہیں جو نیچے درجے کی ہیں
ان میں یہ 3 سوال ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، اے شخص بتا تمہارا رب کون ہے. اب یہ سوال ہر مرنے والے سے ہوگا، چاہے وہ مشرک ہے، منافق ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، ہر سے یہ سوال ہوگا کہ بتا تمہارا رب کون ہے. تو جو رب کو ماننے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے. تو جو لات، منات، عزا، ہبل اور دیگر بتوں کی پوجا کرنے والے تھے وہ تو گئے جہنم میں. تو جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے. اب اس سوال سے یہ پتا چلا، یہ سوال اس پہچان کے لیے تھا کہ آیا پتا چلے کہ اس کا رب کون ہے. جب پتا چل گیا کہ اس کا رب اللہ ہے، اب اللہ کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. اب ان سے سوال ہوگا ہمارا دین بتا، تمہارا دین کیا ہے. تو دوسرا سوال اس پہچان کے لیے ہوگا کہ آیا پتا چلے، اس امتیاز کے لیے ہوگا کہ آیا پتا چلے کہ اس کا دین کیا ہے. تو جس نے کہا میرا دین اسلام ہے، اب عیسائی بھی الگ ہو گیا، یہودی بھی الگ ہو گیا، رہ گیا مسلمان. جب مسلمان نے کہا کہ میرا دین اسلام ہے، تو اس دوسرے سوال سے پتا چلا کہ یہ مسلمان ہے. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب ثابت ہو جائے گا یہ مسلمان ہے تو پھر مسلمان سے ایک ہی سوال ہے، آنکھوں کا رسول اپنی حق کے حال ہے. مسلمان سے ایک ہی سوال ہے. میرے آقا نے ایک اور مقام پر فرمایا، میرے آقا نے فرمایا لوگوں تیاری کر لو، قبر کی تیاری کر لو، میری نسبت آپ سے قبر میں سوال ہوگا. فرشتے آئیں گے، وہ جو مرد مومن کامیاب ہو جائے گا اس سے پوچھیں گے کہ بتا تمہارا اس محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے. معقول کا تقول بھی حق حاضر اور عجل، بتا اس کو اس کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اسے اپنے جیسا کہا کرتا تھا یا کسی جیسا بھی نہیں یہ کہا کرتا تھا. بتا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. جب کتابیں لکھتا تھا تو حضور کی شان میں لکھتا ہی چلا جاتا تھا یا کچھ 4 چیزیں لکھی اور پھر آگے بڑھ گیا. بتا دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا معرفت نصیب تھی تجھے آقا علیہ السلام کی. بتا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آج بتا کہ آپ اس حسبی محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا. بتا پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اسی لیے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہیں مانیں گے اگر مان گیا ہو. تو جب وہ مدد مومن کامیاب ہو جائے گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے. جب وہ مدد مومن کامیاب ہو جائے گا تو اس احادیث میں آیا ہے اس کو پھر جنت دکھائی جاتی ہے، دوزخ دکھائی جاتی ہے، اور اس کو فرشتے کہتے ہیں اے حضور کو پہچان دینے والے، اے حضور کی معرفت رکھنے والے، اگر تو حضور کو نہ پہچانتا تو تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم تھا. لیکن چونکہ آپ نے حضور کو پہچان لیا ہے اس لیے آج آپ کا ٹھکانہ جنت ہے. پھر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ نام کا نام العروج، اب سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح. اب لوگ یہاں کہتے ہیں کہ وہ تو سو گئے. آپ اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہو اور صوفیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہو، کس لیے جاتے ہو؟ وہ تو سو گئے. وہ دیکھو حدیث میں آ گیا وہ تو سو گئے. نام کا نام العروج، وہ تو سو گئے، تم کس لیے جاتے ہو؟ تو کہنے والے نے حدیث کا ایک حصہ پڑھا ہے، اگلے حصے پر غور نہیں کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اس سے کہیں گے کہ اے شخص، اے حضور کو پہچان دینے والے، اے اللہ و اللہ کے رسول کی معرفت رکھنے والے، نم کا نام العروج، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح. اب پہلی رات کی دلہن کو بھی کبھی سوتے ہوئے پایا؟ پہلی رات کی دلہن کبھی نہیں سوتی. ہاں اس کے سونے کی ایک صورت ہے کہ اگر اس کا خامن نہ ہو، کسی کام کرنا ہو پھر وہ سوتی ہے، ورنہ وہ تو اپنی آنکھیں بند کرتی ہے اور وہ اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کب اس کا محبوب آئے. تو یہ تشبیہ دی گئی ہے احادیث میں اس پہلی رات کی دلہن کی طرف، اس مرد مومن کو، اس عاشق رسول کو، کہ وہ اسے فرشتے کہتے ہیں کہ نم کا نام العروج، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح. تو پھر وہ مرد مومن اسی حال میں، اسی نیند میں سو جاتا ہے اور قیامت کے دن
اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بھی حدیث پاک جس میں آقا علیہ السلام کے اس کا سوال ہوگا۔ اگلی حدیث پاک وہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے ایک نبی کو اختیار دیا، چاہے تو وہ وفات قبول کرے چاہے تو میرے پاس آ جائیں۔ اس بندے نے اللہ کی طرف جانے کو اختیار کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے وہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندے کو ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، قبل الموت بین الموت والحیات، چاہے تو وفات قبول کرے چاہے تو مزید زندہ ہے۔ ہر نبی کو قبل الموت یہ اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو وفات قبول کرے چاہے تو مزید زندہ ہے۔ ہماری موت مجبوری کی اور نبی کی موت مختاری کی۔ ہم تو اس لیے مجبور ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں اور موت غالب ہے اور ہم مغلوب ہیں۔ نبی کی جو موت ہوتی ہے نبی غالب ہوتا ہے، موت مغلوب ہوتی ہے، کیونکہ اسی اختیار ہے، چاہے تو وہ قبول کریں چاہے تو اسے رد کر دیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا اختیار ہے، چاہے تو رد کر دیں چاہے تو قبول کر دیں۔ تو مرضی سے قبول کیا، ایک وجدانی بات ہے، کسی عاشق کے وجدان کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موت آقا علیہ السلام کو آئی، یہ آقا علیہ السلام کی حالت کے بارے میں نہیں آئی، یا معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو فنا کرنے نہیں آئی، بلکہ وہ تو اس لیے آتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے ساری زندگی حیات کو شرف بخشا، تھوڑا سا مجھے بھی مس کر لینے دو تاکہ میں بھی فخر کروں۔ تو وہ مس رسول کے لیے آتی ہے اور حضور کو چومنے آتی ہے، حضور کا بوسہ لینے آتی ہے، معاذ اللہ حضور کی حالت کو بدلنے نہیں آتی۔ اگلی حدیث کے بعد یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، دونوں میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ایام وصال کے دن تھے، آخری ایام کے دن تھے، 3 دن گزر گئے آقا علیہ السلام کے چہرے کو نہ دیکھتے ہوئے صحابہ کرام کو۔ وہ مشتاقان دیدار مصطفیٰ، وہ گھرکار عشق رسول، صحابہ کرام جو ایک لمحے کے لیے بھی اگر آقا علیہ السلام کا چہرہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ آج 3 دن گزر گئے انہوں نے آقا علیہ السلام کا چہرہ نہیں دیکھا، کیونکہ آقا علیہ السلام علیم تھے، بیمار تھے اور اپنے در دولت حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں آرام فرما رہے تھے، اور آقا علیہ السلام نے امامت حضرت صدیق اکبر کو سونپ رکھی تھی۔ اے صدیق اکبر میری غیر موجودگی میں حضرت میرے صحابہ کو جماعت کروایا کرو۔ تو حضرت صدیق اکبر جماعت کروا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے اندر کا واقعہ ہے، نماز کے لیے سخت بندی تھی اور آقا علیہ السلام کی طبیعت نے ادھر فاقہ محسوس کیا۔ آپ نے چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے صدیق اکبر کے پیچھے میرے صحابہ کرام کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے حجرے کا پردہ ہٹایا، حجرے کے پردے کے ہٹنے کی آہٹ سے اور آقا علیہ السلام کے چہرہ انور سے جو نور کی کرنیں نکلتی تھی، ان کرنوں اور ان نور کی ان شعاعوں سے صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، پردے کے سامنے دروازے کے سامنے تشریف لے آئے ہیں۔ صحابہ کرام جو رکے کعبہ کھڑے تھے اور 3 دن کے پیاسے تھے، جب آقا کے انہیں پتہ لگا کہ آقا علیہ السلام حجرے کے دروازے پر آ گئے ہیں تو انہوں نے قبلے سے رخ پھیر دیا اور حضور کو تکنا شروع کر دیا۔ اب آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اگر آپ ریاض الجنہ میں کھڑے ہوں اور قبلہ رخ کھڑے ہوں تو آقا کا در دولت اور حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر بنتا ہے؟ وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اس طرف بائیں جانب، اگر میں اس طرف کی اس سمت سے اگر دیکھوں تو بائیں طرف آقا علیہ السلام کا در دولت بنتا ہے۔ تو پردہ ہٹا بائیں طرف اور صحابہ کرام قبلے رخ کھڑے تھے۔ جب آقا کے چہرے آقا نے جب حجرے سے پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام جو رخ کعبہ کھڑے ہوئے انہوں نے حضور کو تکنا شروع کر دیا۔ ادھر صدیق اکبر نے دیکھا کہ شاید حضور آ گئے ہیں، انہوں نے مصلی چھوڑ دیا اور پچھلی صف میں آ گئے۔ اب صحابہ نے حضور کو دیکھا، حضور نے صحابہ کو دیکھا،
صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا ہو. آقا علیہ السلام اس پر مسکرا رہے تھے, ہمیں یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا ہو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا, تم اپنی نمازیں مکمل کر دو. اگر ٹوٹ گئی ہوتی, مصلے چھوٹ گئے اور قبلے رخ چھوٹ گئے, اگر ٹوٹ گئی ہوتی تو فرماتے دوبارہ پڑھ لو, مگر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ دوبارہ پڑھ لو, بلکہ فرمایا ہے میرے صحابہ اپنی نمازیں مکمل کر لو. تو صحابہ کرام نے اپنی نمازیں مکمل کر لی. یہ تو تھی حدیث کا مضمون ختم ہو گیا. ایک عاشق کے وجدان کی بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں عقل اور عشق کے درمیان مکالمہ اور مناظرہ ہوا ہوگا. عقل کہتی ہوگی اے صحابہ کرام رخ نہ پھیرو, کعبہ ادھر ہے. عشق کہتا ہوگا ارے کعبہ ادھر ہے مگر کعبے کا کعبہ تو ادھر ہے. عقل کہتی ہوگی اے صحابہ کرام رخ نہ پھیرو, نماز ٹوٹ جائے گی. عشق کہتا ہوگا ارے نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں, ارے نگاہوں کی قضائیں پھر کب ادا ہوں. اگر نماز ٹوٹ گئی وہ تو دوبارہ کر لیں گے, اس کی تو قضائی ہے. مگر اگر دیدار مصطفیٰ چھوٹ گیا, اگر دیدار آقا علیہ السلام کا دیدار مس ہو گیا, اس کی تو کوئی قضائی نہیں ہے. وہ دوبارہ جلد وہ دیدار مصطفیٰ دوبارہ نصیب نہیں ہوگا. نمازیں جو قضا ہوں پھر سے ادا ہوں, ارے نگاہوں کی قضائیں پھر کب ادا ہوں. اور یہاں علامہ اقبال فرماتے ہیں اذاں اذن سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اور اگلی حدیث سے کہا, یہ حدیث بھی بخاری مسلم کے متفقہ حدیث ہے, یعنی بخاری نے بھی ہے مسلم نے بھی ہے. حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ایک قبیلے کا جھگڑا ہو گیا تھا, اس کی صلح کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام کو دیر ہو گئی. ادھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائے. مؤذن نے کہا حضرت صدیق اکبر کو کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں کیونکہ آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائے. تو حضرت صدیق اکبر نماز پڑھانے لگ گئے. اب نماز کھڑی ہو گئی, اتنے میں آقا علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. اب قاعدہ کلیہ کیا ہے, عام بشروں کا, عام انسانوں کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو, جماعت کھڑی ہو اور کوئی امام آ جائے, وقت کا امام آ جائے, ولی آ جائے, غوث آ جائے, قطب آ جائے, کسی کو اجازت ہے کہ وہ صف کو چیرتے ہوئے آگے پہلے صف میں چلا جائے؟ کسی کو اجازت ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس سے خلل پیدا ہوگا, لوگوں کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے گی. اس کو پچھلی صف میں جہاں بھی جگہ ملے گی وہ ادھر کھڑا ہو جائے گا, چاہے وہ امام زمان ہے چاہے وہ قطب زمان ہے. تو یہاں آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا, بلکہ آقا علیہ السلام یمشی فی الصفوف حتی قام فی الصف, آقا علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں چلے گئے. ادھر صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو ان صحابہ کرام نے الٹے ہاتھ سے اس طرح تالیاں بجانا شروع کر دی. پیچھے والے اگلے والوں کو بتا رہے ہیں کہ آقا آ گئے ہیں, اس طرح تالیاں بجا کر. اس سے پیچھے والے اس سے آگے والوں کو بتا رہے ہیں, اور سب مل کر حضرت صدیق اکبر کو بتا رہے ہیں اس طرح تالیاں بجا کر کہ حضور آ گئے, حضور آ گئے. حضرت صدیق اکبر توجہ اللہ رہتے تھے, وہ دھیان دائیں بائیں نہیں کرتے تھے. جب تالیوں کی بہت زیادہ گونج بڑھ گئی تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. اب امام صاحب کتنا مڑ کر دیکھے کہ اسے پچھلا شخص نظر آ جائے, اتنا مڑے ہوں گے, اتنا مڑنے سے پچھلا شخص نہیں نظر آتا, تو تقریباً اتنا مڑ کر دیکھا ہوگا. تو حضرت سیدہ صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا. حدیث میں آتا ہے التفاتا, مڑ کر دیکھا تو میرے آقا نے اشارہ کیا, اے صدیق اکبر قائم رہو, نماز جاری رکھو. جب اشارہ دیکھا حضرت صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام کا, آپ نے اپنے ہاتھ حالت نماز میں بلند کر لیے اور فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا اور یہ نماز ہو رہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ارے بھاڑ میں گئی تمہاری نمازیں
کیا تمہاری نماز صحابہ کرام سے بھی زیادہ افضل ہے، زیادہ بڑی ہے؟ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کرام اس طرح تالیاں بجا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے صدیق اکبر قائم رہو، آپ نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر پھر مصلی چھوڑ کر کسی سامنے آ گئے۔ اب مصلی چھوٹ گیا، ایک لمحہ وہ نہیں آیا کہ اب امام ہی پڑھ ہے اور نماز جاری ہے۔ پھر میرے آگے تشریف لے گئے، بقیہ نماز پڑھائی۔ نماز سے جب فارغ ہوئے آقا علیہ السلام تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا صحابہ کرام کہ تم حالت نماز جس طرح تالیاں بجا رہے تھے یہ نہ بجایا کرو، جب اس طرح کا کوئی اور واقعہ پیش آ جائے، میں دوبارہ آپ کے ہاں آ جاؤں، کچھ سانپ آ جائے یا بہت بڑا واقعہ پیش آ جائے، آگ لگ جائے، کسی کی جان جانے کا خدشہ ہو، تو اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ تالیاں بجانا عورتوں کا حق ہے، اگر ان کے ہاں ایسا ہو تو وہ تالیاں بجائیں، مگر آپ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ مسئلہ سمجھا کر کے آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا صدیق اکبر جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کھڑے رہو اور قائم رہو، نماز جاری رکھو، تو آپ نے مصلی کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے بہت پیارا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں ماں کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ابو قحافہ، یا رسول اللہ آپ کا حکم فرام ہو کر آپ کا حکم بجا، میرے آقا آپ کا حکم بجا، مگر ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ حالت نماز میں آپ کی طرف پشت کر کے کھڑا رہے، حالت نماز میں آپ کی طرف پشت کر کے کھڑا رہے۔ ادب اور عاجزی دیکھیے، ادب اور عاجزی دیکھیے، آپ نے نام بھی نہیں دیا، فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال آقا کہ ابو قحافہ کا بیٹا حالت نماز میں آپ کی طرف پشت کر کے کھڑا رہے۔ اس لیے کہ آقا اگر استقبال القبلہ، اگر قبلے کی طرف رخ کرنا اگر فرض ہے تو آقا آپ کی طرف پشت نہ کرنا بھی فرض ہے، اس لیے کہ سامنے کعبہ تھا مگر پیچھے کعبے کا کعبہ تھا، اور یہ ثابت کر دیا کہ صرف استقبال القبلہ ہی نہیں بلکہ استقبال القبلہ قبلہ بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز میں حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ مکمل ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے تالیاں بھی بجائیں، صدیق اکبر نے ہو کر بھی دیکھا، اور انہوں نے حالت نماز میں ہاتھ بلند کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ یا اللہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں آقا علیہ السلام کی صحیح معنوں میں معرفت نصیب فرمائے اور آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔